کہانی سنانے والی خاتون کہتی ہیں کہ میں ہمیشہ یہ خواہش رکھتی تھی کہ میرا شوہر ایک عزت دار، اعلیٰ تعلیم یافتہ، کتابوں کا عاشق، الفاظ اور جذبات کا فنکار اور ایسا رومانوی ہو جو سرپرائزز اور پھولوں سے مجھے خوش رکھے۔ لیکن تقدیر نے مجھے ہمارے محلے کے ایک مکینک سے جوڑ دیا، ایک سادہ آدمی جس کی تعلیم بھی درمیانے درجے کی تھی، جو کتابوں کے بجائے پرزوں، اوزاروں اور اسکرو ڈرائیور سے محبت کرتا تھا۔ وہ نہ شاعری جانتا تھا، نہ کتابوں میں دلچسپی لیتا تھا، نہ ہی کسی طور پر رومانوی لگتا تھا، بلکہ ایک انتہائی معمولات پسند شخص تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا اور پورا محلہ اس بات کا گواہ تھا۔ آخر کار میں نے یہ سوچ کر اس کا رشتہ قبول کر لیا کہ جو شخص تم سے محبت کرتا ہے وہ اس شخص سے بہتر ہوتا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ہماری زندگی عام انداز میں شروع ہوئی۔ میں اس کے محبت بھرے الفاظ سننے کے انتظار میں تھی، جیسے کہانیوں میں ہوتا ہے، لیکن اس نے میرے دل کو جیتنے کی کوئی زحمت نہیں کی، جو کہ میری توقع کے برعکس تھا، اور یہی چیز اسے میری نظر میں زیادہ باوقار اور پراسرار بنا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میں اسے ایک کھلی کتاب کی طرح پڑھنے لگی، جس کا عنوان تھا وہ اجنبی جو میری زندگی میں آیا۔ ہمارے چھوٹے سے گھر کی طرح خوبصورت تھا، اور حیرت انگیز طور پر اسی نے اپنے ہاتھوں سے ہمارا گھر رنگا، فرش چنا اور اسے لگایا۔ اس کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ وہ پرزوں، اوزاروں، کیلوں اور ہتھوڑے کی زبان میں بولتا تھا۔ گھر میں کوئی بھی چیز خراب ہوتی تو وہ اپنے فنکارانہ لمس سے اسے بغیر کسی نقصان کے ٹھیک کر دیتا۔ ایک دن میں نے دیواریں دھونے اور صاف کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس نے منع کر دیا اور کہا کہ ہمیں نئے رنگ منتخب کر کے انہیں دوبارہ رنگنا چاہیے، کیونکہ تبدیلی سے زندگی خوبصورت بن جاتی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات، اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کی مدد کروں، اور مجھے دروازے اور کھڑکیاں رنگنے کا طریقہ سکھایا۔ وہ میری مدد کا محتاج نہیں تھا، کیونکہ اس کا کام زیادہ خوبصورت اور تیز تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے ہمیشہ اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ ہم صبح جلدی اٹھ کر ایک مزدور اور اس کے معاون کی طرح کام شروع کرتے۔ اس نے مجھے نل ٹھیک کرنا، دروازوں اور کھڑکیوں کے ہینڈل بدلنا سکھایا۔ اسکرو ڈرائیورز اور اوزاروں کے نام اور نمبر مجھے یاد ہونے لگے، اور میں ان کی حفاظت اسی طرح کرنے لگی جیسے میں اپنی کتابوں کی کرتی تھی۔ وہ کام کے دوران جس طرح کافی سے لطف اندوز ہوتا، ویسے ہی میں کتاب پڑھتے وقت کافی پیتی تھی۔ اب وہی میرا پسندیدہ کتاب بن چکا تھا۔ میں اس کے کپ سے کافی پیتی تو اس کا ذائقہ مختلف محسوس ہوتا، ایسا ذائقہ جو محبت، اپنائیت اور ساتھ کا احساس دلاتا تھا۔ ایک دن ہم مارکیٹ سے واپسی کے فوراً بعد دیوار میں ڈرل کر کے نئے پردے لگانے لگے۔ ہم دونوں وہ سب کچھ بے حد پسند کرتے جو ہم نے مل کر خریدا تھا۔ ہمارے رنگوں کا انتخاب ہمیشہ مختلف ہوتا، اور ہم ہمیشہ بحث کرتے، لیکن آخر میں وہ میری پسند کو مان لیتا اور ہمیشہ کہتا، یہ گھر تمہارا ہے اور تم میرے گھر ہو۔ میں وہی کروں گا جو تمہیں خوشی دے، کیونکہ تمہاری خوشی میری خوشی ہے۔ ہمارا چھوٹا سا گھر ہماری محبت کی فنی تصویر بن چکا تھا، اور میرا دل جو اس کے لیے بند تھا، وہ اس نے اپنے کسی اسکرو ڈرائیور سے کھول دیا تھا۔ وہ ایسا فنکار تھا جس کے بارے میں نہ میں نے کبھی کتابوں میں پڑھا، نہ کسی کہانی میں پایا، لیکن میں اس کے حقیقی جہان میں جیتی رہی۔ ہر دن اس کی بنائی گئی تصویروں اور لمس سے مزید محبت میں مبتلا ہو گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ شادی کے بعد محبت صرف رومانوی الفاظ نہیں، بلکہ زندگی کو خوبصورت بنانے والے لمحات اور محنت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ محبت صرف غزلیں کہنے میں نہیں، بلکہ زندگی کے ہر لمحے کو سنوارنے میں ہے۔ محبت سرپرائز گفٹس میں نہیں، بلکہ اس جذبے میں ہے جو تمہاری خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے۔ محبت فقط کہانیوں میں لکھی تحریروں میں نہیں، بلکہ حقیقت میں ہر دن بنائی جانے والی یادوں میں ہے۔